بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 2 دن سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے ملتوی ہونے کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں، اور جو جس کا جی چاہتا ہے ایک دوسرے پہ ڈال رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب گئے ہوئے تھے، پھر بلاول بھٹو گئے، دعوت دے کے آئے تھے اور بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہماری وجہ سے ملکوں سے تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے۔ پھر جب ان کے آنے کی خبریں چلیں تو ساتھ ہی افواہیں گردش کرنے لگ گئیں کہ وہ صلح کروانے کے لیے آ رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں، یا کسی اہم تقرری کے لیے آ رہے ہیں، یا نگران سیٹ اپ میں مشاورت کے لیے آ رہے ہیں۔ اور راحیل شریف صاحب کے نگران وزیر اعظم بننے کی خبریں بھی اسی ضمن میں گردش کرتی رہیں، اور بہت ساری خبریں حکمرانوں کی طرف سے یہ بھی تھیں بہت بڑی انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دورہ ملتوی ہو گیا ہے یا منسوخ ہو گیا ہے، تو ایک صاحب کا بیان آیا کہ عمران کے دھرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے سانس میں انہوں نے کہا کہ پورے ایشیا کا دورہ منسوخ ہو گیا، وہ اور انڈیا بھی جانا چاہتے تھے، وہ بھی منسوخ ہو گیا، صرف پاکستان کا نہیں ہوا۔ تو پھر پہلا جو جھوٹ ہے آپ کا، اس پہ آپ کو معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں سعودی عرب والے کوئی 2 بھائیوں کے درمیان مصالحت کے لیے آئیں تو ویلکم۔ اگر مشاورت کسی اچھے کام میں مشاورت کے لیے آئیں تو ویلکم، اس لیے کہ ہمارے ذمہ داران نے معاملہ اتنا بگاڑا ہوا ہے کہ پاکستان میں اب کوئی ان کو آپس میں بٹھانے والا بھی نہیں رہا۔ یہ معاملات ان کے کوئی لندن بھاگا پھر رہا ہے، کوئی امریکہ کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ کاش کتنے اچھا ہوتا کہ یہاں اس طرح کا نظام ہوتا کہ یہ خود ہی بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرتے، تقرریاں خود ہی کرتے، نگران سیٹ اپ خود بناتے، کسی کو آنے جانے کی اس کام کے لیے ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ہمیں کبھی کسی نے بلا کے پوچھا کہ ہم چیف آف آرمی سٹاف لگانے لگے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہم فلاں کو ولی عہد بنانے لگے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ہم امریکہ میں انتخابات کروانے جا رہے ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو یہ پاکستان ایک ایسا ملک رہ گیا ہے، اس سے ایسا زبان پہ لفظ بھی لانے کو دل نہیں کرتا۔ اس سطح پہ لے آئے ہیں ہمارے سیاستدان کہ اب ہمارے معاملات میں بیرونی مداخلت جو ہے، ظاہر ہے جتنے ہم کمزور ہوں گے اسی قدر مداخلت جو ہے بڑھتی جائے گی۔ نمبر 1 تو یہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جس قدر ہم بھیک مانگتے رہیں گے، بھیک دینے والے اپنے احکامات بھی جاری کریں گے کہ یہ کرو وہ کرو۔ IMF نے بھی کچھ ہاتھ کھینچ لیا ہے امپورٹڈ حکومت سے، اور واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کے نہ آنے کی مین وجہ تو یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ عوام، پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور امپورٹڈ جو ہیں ان پہ ان کے عوام کو بھی اعتماد نہیں ہے، ان کے اداروں کو بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہ سب سزا یافتہ یا ملزم یا ضمانتوں پر ہیں، ان سے بات کر کے ہم نہ اپنا بھلا کر سکیں گے، نہ پاکستان کا کوئی بھلا کر سکیں گے۔ اور IMF اور وہ ادارے جو پاکستان کو قرض وغیرہ دیتے ہیں، وہ یہاں کے اقتدار میں رہنے والے ایک ایک فرد کی کرتوتوں سے واقف ہیں۔ وہ اسحاق ڈار کو بھی جانتے ہیں، مفتاح اسماعیل کو بھی جانتے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کو تو بہت جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت 24 گھنٹے میں جاتی ہے یا 48 میں جاتی ہے یا 72 گھنٹے میں جاتی ہے۔ اگر نکال بھی گئی تو کوئی مہینہ 15 دن نکالے گی، اور حکومت نہ بھی جائے
تو حکومت برائے نام کس بات کی حکومت ہے؟ 26 کلومیٹر پہ حکومت، باقی پورا ملک جو ہے اس پہ کسی اور کی حکومت، 26 کلومیٹر پہ فیصلے کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ تو دنیا کے ادارے جو ہیں وہ ہم سے تھوڑا کترا بھی اسی لیے رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جتنی جلد ہو سکے اس صورتحال سے ملک کو نکالیں۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، جو ذمہ داران ہیں، یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کا انٹرسٹ تو اپنی ذات ہے، ان کی ذات ہے تو اقتدار میں اگر ہیں تو ملک بھی ہے، اگر یہ نہیں ہیں تو یہ پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ یہ کبھی دبئی، کبھی سعودیہ، کبھی لندن، ان کے علاج بھی باہر، ان کی اولادیں بھی باہر، ان کی پراپرٹیاں بھی باہر، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی باہر۔ اب پاکستان میں تو صرف یہ اس وقت احسان فرماتے ہیں ملک پہ جب اقتدار مل رہا ہو، کہ پاکستان آئیں، اقتدار میں کے مزے لوٹیں، مال بنائیں اور یہاں سے پھر وہاں ہی چلے جائیں، جس کو اب یہ اپنا اصلی وطن سمجھتے ہیں۔ تو ان حالات سے جتنی جلدی نکلا جا سکے، اور اس کے نکلنے کا طریقہ جو مروجہ ہے یہاں وہ الیکشن ہی ہیں۔ جتنی جلدی الیکشن کے ذریعے جو آ جائے گا، اگر یہ آ جاتے ہیں، ان کو اعتماد ہے کہ ہم آ جائیں گے، تو سو بسم اللہ آئیں، الیکشن کے ذریعے آئیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ نے آج پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقامی الیکشن کروائے، سیاسی حقوق بحال کرے، مسئلہ کشمیر کا حل مذاکرات کے ذریعے کرے، اور کہا کہ واضح کرنا چاہتا ہوں بھارت کہ زیر زمین قبضہ کشمیر سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کشمیر میں یقینی بنایا جائے کہ میڈیا اپنا کام جاری رکھ سکے، امن کے لیے یہ ضروری ہے۔ امید ہے آئندہ برسوں میں کشمیر پر امن یقینی بنایا جا سکے گا۔ تو آپ مشورہ ہی دے رہے ہیں، باقیوں پہ تو آپ فوج کشی کرتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ صاحب، عراق پہ تو آپ نے فوج کشی کی، افغانستان پہ تو آپ نے فوج کشی کی، لیبیا پہ آپ نے فوج کشی کی۔ بھارت کی باری آپ صرف مشورہ دیتے ہیں۔ بھارت میں جتنے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، جس طرح کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور بہت سارے علاقوں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں جی چاہتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی عدالتیں، نہ کوئی قانون سب ایک ہی طبقے کے لیے۔ اب باقی سب جو ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب کے ساتھ ظلم، لیکن اس کو صرف مشورہ دیا جاتا۔ کل میں نے ایک بیان دیکھا تھا، اقوام متحدہ نے کہا کہ اگر بھارت میں انسانی حقوق جو غصب کیے جا رہے ہیں، جو مظالم کیے جا رہے ہیں، اگر بند نہ ہوئے تو اقوام متحدہ بھارت پہ پابندیاں عائد کرے گا۔ آپ کی تو کشمیر پہ قرارداد موجود ہے ووٹنگ کروانے کی، لیکن آپ رائے شماری کروانے کی بجائے کئی سال ہو گئے، تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو گئے، آپ بھارت کو مشورے دیتے۔ آپ کے دور معیار جو ہیں، ان کی وجہ سے دنیا کا امن تباہ و برباد ہو گیا۔ معیار ایک ہونا چاہیے، جو بڑا بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بڑا چودھری ہو، سردار ہو، کوئی علاقے کا بڑا ہو، اس بڑے کو کم از کم انصاف کرنا چاہیے، تب ہی اس کی بڑائی باقی رہتی، تب ہی اس کی چودراہٹ باقی رہتی۔ اگر وہ انصاف نہیں کرے گا، وہ ظالم کا ساتھ دے گا، تو مظلوم تو کبھی بھی اس کو اپنا بڑا نہیں مانے گا۔ مظلوم تو ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعائیں کرے گا۔ تیسرا آج کا 2-4 جملوں میں میرا موضوع صرف متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے۔ اس میں پیپل پارٹی بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ مانا کیا ہے؟ بلدیاتی ادارے با اختیار نہیں، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق قانون سازی ہونے تک انتخابات نہ کرائے جائیں۔ درخواست میں موقف
تو سیدھی سیدھی بات ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ بندے کو جب ہار جائے تو ہار مان لینی چاہیے۔ اب عوام کا موڈ دیکھ کے ضمنی الیکشنوں میں متحدہ قومی موومنٹ کو الیکشنوں سے خوف آ رہا ہے، الیکشن ان کو ایک ہوا لگ رہے ہیں، ان کو پتہ بل جاتی ہے الیکشن اگر ہوئے تو ان کا صفایا ہو جائے گا، پیپل پارٹی کا بھی اور ایم کیو ایم کا بھی، دونوں شہروں سے۔ اس لیے رکوانے کے لیے بہت ہیلے بانے، کبھی سیلاب، کبھی بارشیں، کبھی مہنگائی، اور اب وہ نیا بہانہ آ گیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کورٹ ہی تو کہہ رہی ہے بار بار الیکشن کرواؤ، ہائی کورٹ بھی حکم دے رہی ہے کہ الیکشن کرواؤ، الیکشن کی ڈیٹ دو۔ الیکشن سے اتنے خوف زدہ ہونے کی بجائے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاسی شکست میدان میں لڑ کے تسلیم کر لیتے۔ اگر آپ سیاسی لوگ ہیں اور آئندہ بھی اگر آپ عوام کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مان لیں کہ ہم نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ عوام ہمیں اپنے مسائل کے لیے ووٹ دیتے ہیں اور ہم اپنی کرسیوں کے لیے اور اقتدار کے لیے اور مفادات کے لیے کبھی کسی کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ایم کیو ایم کے عوام تو ووٹ دیتے رہے آپ کو پیپل پارٹی کے مقابلے میں، اور آپ اتحاد کر کے پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا الیکشنوں میں۔ الیکشن میں عوام آپ سے پورا بدلہ لیں گے، اس لیے الیکشن سے گھبرا کے ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹوں کو چاہیے، ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ اس طرح کے مطالبات ماننے کے بجائے جو ڈیٹیں طے شدہ ہیں، اگر مدت ختم ہونے کے بعد تو کوئی توقع نہیں بنتا کہ ادارے ہی نہ ہوں ملک میں۔ جیسے آج کل قومی اسمبلی چل رہی ہے اور امپورٹڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدت پوری کریں گے۔ کچھ شرم ہونی چاہیے انسان کو۔ مدت 150 افراد مستعفی ہو چکا قومی اسمبلی سے، مدت کون سی اسمبلی ہے جو مدت پوری کرے گی؟ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ تقریباً جس دن استعفے آئے ہیں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی پوزیشن واضح کر دیتے۔ تو نظام سب ہر ادارے کا درم برم ہے۔ اللہ کرے اللہ پاک مہربانی فرمائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔